السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں فروغ مرشید. اگر آپ مومن ہیں نا, اگر آپ مومن ہیں, کبھی ہم نے یہ سوچا ہے, کبھی ہم نے یہ سوچا ہو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے جب کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا. ان کا تو ماشاءاللہ کام ہی تقریباً جائز ہے نا. میں صحابہ کرام کی بات کروں, منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام کے تو کام ہی جائز ہوتے تھے. تو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی کام رک جاتا تھا, نہیں ہو رہا تھا, تو سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے, ہم نے کون سی سنت چھوڑی ہے, کون سے اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم نے اگنور کیا ہے, اللہ کے کون سے احکامات ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جن کی نافرمانی کی. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے ہم ایسا. ہم آج ہمارے ہر گھر میں بیماری ہے, ہر گھر میں دوائیاں چل رہی ہیں, ہر گھر میں مشکلیں. میں نے کسی کو ذہنی سکون میں نہیں دیکھا. بہت کم لوگ ہیں جنہیں ذہنی سکون میں دیکھا ہے, اور جو سکھ میں ہے, جو خوشحال ہے. لیکن میں نے ان کا توکل اتنا مضبوط دیکھا ہے, اللہ پہ توکل اتنا مضبوط دیکھا ہے کہ وہ بس وہ ایک بات کہتے ہیں یار ہمیں یقین ہے اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر آپ کا 1,00,000 والا کام 1,000 میں ہو جائے نا, تو سمجھیے گا کہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. جس کام کے لیے آپ نے 50,000 رکھے ہوئے, اگر 2,000 میں ہو گیا نا, تو سمجھیے گا کہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے اب تو دوستی کر, اب تو شرم کھا لے, اب تو حیا کھا لے مجھ سے. وہ کام جس کو آپ نے سوچا ہے نا کہ یہ ہوگا ہی نہیں, اور وہ ہو جاتا ہے, تو سوچیے گا کہ اللہ آپ کا انتظار کرے کہ میرے بندے اب تو مجھ سے دوستی کر, اب تو تھوڑی سی شرم کر لے. ہمیں شوق کیا ہے, گاڑی لیا ہے, اگلے سال نیا ماڈل نکلوانا ہے, اس سے اگلے سال نیا ماڈل نکلوانا ہے. ہماری ضرورت 4 سیٹوں کی گاڑی کی ہے, جو چھوٹی گاڑی میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے پراڈو رکھنی ہے, ہم نے لینڈ کروزر رکھنی ہے. صحیح ہے نا, ہمیں بڑی گاڑی چاہیے. ہماری ضرورت سادی بائک پہ بھی پوری ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے ہیوی بائک رکھنی ہے, ہم نے نئی گاڑیاں رکھنی ہیں. ہمارے گھر میں 2 جوڑی جوتی پڑی ہے اچھی آنے جانے کے لیے, لیکن ہم مارکیٹ میں گئے ہیں, نہیں یار یہ پسند آ گیا ہے, نیا ڈیزائن آیا, لے لو. کیا مسافر چلتی ٹرین میں, چلتی بس میں, راستے میں سے سامان خریدتا رکھنے کے لیے کہ نہیں جی راستے میں نے یہ بھی پہننا ہے, یہ بھی پہننا ہے, یہ بھی پہننا ہے؟ نہیں, مسافر نہیں خریدتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں, یہ مسافر خانہ ہے, میں نے تو منزل پہ پہنچنا ہے. تو ایک مسافر کا کیا کام, وہ ان حویثوں میں پڑے, ان چیزوں میں پڑے. الحمدللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے مجھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, مجھے ایسے کوئی شوق ہی نہیں ہے. تو میرے بچے کبھی مجھے کہتے ہیں کہ پاپا آپ کو شوق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, آپ کیوں کہتے ہیں بیٹا یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے؟ تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا بیٹا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں بھی ایسا کر دے, کیونکہ اگر یہ شوق تمہیں پیدا ہو گیا نا, تو تم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دو گے. تمہارے پاس نمازیں تو ہوں گی, تمہارے پاس روزے تو ہوں گے, تمہارے پاس حج بھی شاید ایک کی جگہ 4 ہو, تمہارے صدقے خیرات بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے تم مسجدیں بھی اچھی بڑی بنوا لو, لیکن کمائیاں تمہاری حرام ہوں گی میرا بچہ. کیونکہ تم حدیث میں پڑھ چکے ہو, اور تمہیں یہ فارمولہ پتا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں نکالو, بس اللہ کی راہ میں نکالو. تم یہ بھول جاؤ گے کہ کیا یہ قبول ہے کہ نہیں ہے, کیا کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایسی کمائیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی جائز ہیں یا نہیں. تو ان شوقوں کو اپنے اندر سے ختم کریں. اگر آپ کے پاس ماڈل 10 سال پرانا ہے, 15 سال پرانا ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. گاڑی اگر آپ کے پاس 10 سال پرانی نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. بائک آپ کا 5-6 سال پرانا ماڈل ہے تو پریشانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اس کا خرچہ مینٹیننس کا کم ہے. آپ نئی گاڑی لے کے نکلتے ہیں, آپ نے نکلائی ہے 20 سال, صحیح ہے نا, آپ لے کے اس کو نکلتے ہیں. اب کوئی سائیکل والا ٹکرا جاتا ہے, سڑک ہے نا, کوئی بائک والا ٹکرا جاتا ہے, کوئی رکشے والا ٹکرا جاتا ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی, ہو سکتا ہے اس کی غلطی. بندہ بشر ہے, جان کے تو کوئی نہیں مارتا. تو اب چونکہ آپ کے پاس سواری بڑی ہے, آپ کے پاس پیسہ بڑا, آپ اس سے بھیڑ پڑیں گے اور اپنی پوری طاقت لگا دیں گے ان چند ٹکوں کی خاطر جن کی اوقات کوئی نہیں ہے.
اور اللہ کو بھی آپ ناراض کریں گے، ہے نا؟ آپ نے کیوں لی اسی گاڑی پہ؟ اب جب مکینک کے پاس آپ جائیں گے تو مکینک آئے گا، یار موٹی پارٹی ہے، موٹی مچھلی ہے، نئی گاڑی نکلوائی بھی ہے، 2000 کا کام ہے، اسے 10,000 میں مانگو، آپ بھریں گے۔ لیکن اگر وہی ماڈل آپ کا پرانا ہو گیا، 10 12 سال 15 سال پرانا ماڈل ہوگا آپ کے پاس، تو مکینک آئے گا، یار جس نے 15 سال پرانا ماڈل رکھا ہے اسے پیسے بھی تھوڑے ہی لو، صحیح ہے نا؟ تو آپ کا وہ پیسہ جو بچے گا وہ آپ کہیں بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں، اللہ کی راہ میں پیسہ وہ قابل قبول ہے جو حلال کی کمائی کا ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ رات کے زانی اور رات کے تہجد گزار، تہجد میں رونے والے کو ایک برابر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک رات کے شرابی کو، رات کو جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے رو رو کے، اس کو ایک برابر تو نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 نمبر کمائیوں سے، ناجائز کمائیوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور ہم کہیں جی ہم تو اس کے برابر ہو جائیں گے جو اپنی جائز کمائی سے ایک کھجی صدقہ کر رہا ہے۔ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا۔ تو anyway خیر، یہ شوق اپنے ختم کریں، مومنوں میں شوق نہیں ہوتی یہ۔ ہاں اچھی اللہ سے اچھا رزق مانگنا چاہیے، محتاجی سے پناہ مانگنی چاہیے، بالکل، یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اچھا مانگو اور اسے سخاوت سے استعمال کرو، اور کوشش کرو کہ وہ حلال ہے، جو ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے میں تو آج کے دور میں امپاسبل ہو گیا۔ لیکن جو اس امپاسبل میں پانی کی متضاد سائڈ پہ تیرنے کی کوشش کریں گے نا، ان کے درجات ہی بڑے اونچے ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کوئی سبق لیجیے۔ فی امان اللہ۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ بادشاہ